السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم نے آلموسٹ 18 تختی مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہمیں پڑھنا ہے تختی نمبر 19۔ تختی نمبر 19 سے مد کا بیان، تختی نمبر 19 سے مد کا بیان۔ تو آج میں آپ سے دیکھو، میں آپ کو بول رہا تھا کہ سب سے پہلے نورانی قاعدہ کھولو، لیکن آج میں آپ کو کہوں گا ابھی نورانی قاعدہ مت کھولو، ابھی نورانی قاعدہ بند رکھو، صرف سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، صرف اس کو سمجھو۔ ابھی نورانی قاعدہ کھولنا نہیں، جب نورانی قاعدہ کھولنا ہوگا جب میں آپ کو خود بتاؤں گا نورانی قاعدہ کب کھولنا ہے، ٹھیک؟ ابھی نورانی قاعدہ بند رکھو، ابھی صرف سمجھو، جب نورانی قاعدہ کھولنا ہوگا تب میں آپ کو خود بتاؤں گا۔ دیکھیے تختی نمبر جو 19 ہے وہ ہے مد کا بیان۔ سب سے پہلے ہمیں بتاؤں کہ مد کے معنی کیا ہے۔ دیکھیے مد کے معنی آتے ہیں کھینچنا، لمبا کرنا۔ میں جب آپ کو تختی نمبر 4 آپ کو پڑھا رہا تھا، تختی نمبر 4 میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ مد کے معنی کھینچنا، لمبا کرنا، جس میں ہم نے حروف مدہ پڑھا تھا نا، اس میں میں نے آپ سے بتایا تھا انہیں حروف مدہ اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز وہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ چونکہ مد کے معنی آتے ہیں کھینچنا، تو حروف مدہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ تو مد کے معنی آتے ہیں، مد کے لغوی معنی آتے ہیں کھینچنا، لمبا کرنا۔ اب مد کی جو ہے، مد کی مین 2 قسمیں ہیں۔ مد کی جو ہے مد کی تو بہت ساری قسمیں، ابھی ہم ایک ایک کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے آگے۔ مین مد کی ہے 2 قسمیں ہیں۔ مد کی جو مین قسمیں ہیں وہ ہیں 2، ایک ہے مد اصلی، ایک ہے مد فرعی۔ کیا ہے؟ مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے فرعی، جیسے نیگیٹو کا اپوزٹ پازیٹو، کیتھوڈ کا اپوزٹ اینوڈ، کینائن کا اپوزٹ کیٹائن کا اپوزٹ اینائن، جیسے سائنس میں۔ اسی طرح مد کا جو ہے مد اصلی، اس کا اپوزٹ ہے مد فرعی۔ اب پتہ ہونا چاہیے مد اصلی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے مد اصلی، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مد اصلی مد فرعی پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے مد کے جو ہے نا، مد کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ کیا؟ مد اصلی مد اصلی وہ مد ہوتا ہے، مد اصلی وہ مد ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے ہوتا ہے۔ ذرا سمجھنا، میں نے آپ سے کہا مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مین 2 قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ یوں تو بہت ساری قسمیں، لیکن مین 2 قسمیں ہیں مد کی، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی تب ہوتا ہے، یا مد اصلی اس مد کو کہتے ہیں جو بغیر سبب کے ہوتا ہے، یعنی جس میں کسی سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، بغیر سبب کے وہ مد ہوتا ہے۔ اب سبب کیا ہوتا ہے وہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک؟ اب مد فرعی، مد اصلی 3 ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، جو ہم تختی نمبر 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، پھر انہی میں کھڑا زیر الٹا پیش، وہ انہی میں آتے ہیں۔ تو چونکہ وہ حروف مدہ میں ہی آتے ہیں، کھڑا زیر الٹا پیش، تو مد اصلی میں یہی 3 آتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ٹھیک؟ مد فرعی، مد فرعی ہوتا ہے جو کسی سبب پر بیس ہو۔ مد فرعی وہ مد ہوتا ہے جو کسی سبب پر بیس ہو۔ مد فرعی کے 2 سبب ہیں، حمزہ یا سکون۔ کیا؟ مد فرعی کی 2 سبب ہے، یعنی 2 اسباب ہو سکتے مد فرعی کے، یا تو حمزہ ہوگا تب بھی مد فرعی ہوگا، یا سکون ہوگا تب بھی مد فرعی ہوگا، ٹھیک؟ اب مد فرعی جو ہے اس کی مین 6 قسمیں ہیں، ٹھیک؟ مد فرعی کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لین لازم، مد لازم، مد لین لازم، مد لین عارض وقفی۔ کیا؟ مد متصل، مد منفصل، مد فرعی کی قسمیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹائپس، ابھی صرف آپ سمجھو، آگے ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ایک ایک کو۔ مد فرعی کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم،
مد لین لازم، مد لین عارض وقفی. ٹھیک، یہ مد فرعی کی قسمیں ہیں. تو میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، مد فرعی کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لین لازم، مد لین عارض وقفی، مد لازم. مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم، مد لین لازم، مد لین عارض وقفی. یہ 6 قسمیں ہیں مد فرعی کی. مد لازم کی پھر قسمیں ہیں، وہ آگے بڑھیں گے. مد لازم کی پھر 4 قسمیں ہیں: مد لازم کلمہ مثقل، مد لازم کلمہ مخفف، مد لازم حرف مثقل، مد لازم حرف مخفف. وہ آگے پڑھیں گے. ٹھیک، مد لازم کی پھر 4 قسمیں ہیں، ابھی ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو یہ آپ سے کہہ رہا کہ مد کی جو مین 2 قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی. تو مد اصلی آپ پڑھ چکے ہیں، اب ہے مد فرعی. ٹھیک، مد اصلی اب رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مد اصلی حروف مدہ ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، وہ آپ نے پڑھے ہیں. تو مد اصلی جو ہے، جو کسی سبب کا محتاج نہ ہو، یعنی جو کسی سبب پر بیس نہ ہو. مد اصلی جو کسی سبب پر ڈیپینڈ نہ ہو، وہ مد اصلی ہے. مطلب کہ حرف مد کے بعد، حرف مد الف مدہ بھی ہو سکتا ہے، حرف مد یا مدہ بھی ہو سکتا ہے، حرف مد واو مدہ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ حرف مدہ ہے نا تین ہی پر حرف مد ہوتا ہے: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ. تو حرف مد کے بعد نہ ہی حمزہ ہو نہ ہی سکون ہو تو مد اصلی ہوگا. ٹھیک، مد اصلی کیا ہوتا ہے؟ حرف مد کے بعد نہ ہی حمزہ ہو نہ ہی سکون ہو، نہ ادھر بھی حمزہ نہ ادھر بھی سکون. حرف مد کے بعد آفٹر حرف مدہ نہ ادھر بھی حمزہ نہ ادھر بھی سکون، یعنی حرف مد کے بعد نہ ہی حمزہ ہو نہ ہی سکون ہو تو مد اصلی ہوگا. مد اصلی کو شباش ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے، جیسے نوحیہا. سمپل اس کی ایگزامپل ہے نوحیہا. الف مدہ بھی آیا، واو مدہ بھی، یا مدہ بھی. نو میں واو مدہ، حی میں یا مدہ، تو ہا میں الف مدہ. ٹھیک، اب ہے مد فرعی. انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. آگے ہم انشاءاللہ سیدھا حرف مد فرعی سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم.